الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء وقائد المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہو جلال محمد است، عثمان دیائے شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین، ایمان ما محبت آل محمد است۔ میرے انتہائی معزز و محترم حاضرین و سامعین، آج میں آپ کے سامنے پاک نیوز ایچ ڈی پر جناب محترم سی ای او اعجاز حسین جان صاحب اور جناب ڈائریکٹر طارق سلامت صاحب کی وساطت سے شب برات کے موضوع پر گفتگو کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو سن سنا کر قابل عمل باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران خطبہ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ کا حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ خالق کائنات نے اپنی مقدس اور لاریب کلام کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو جس طرح کے توبہ کرنے کا حق ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ سچی توبہ سے مراد وہ توبہ ہے کہ جس کے بعد انسان جو گناہ اور غلطیاں کرتا تھا وہ گناہ اور غلطیاں انسان سے زد نہ ہوں، بلکہ یہ سچی توبہ ہے کہ ان گناہوں کا خیال بھی دوبارہ انسان کے دماغ میں نہ آئے۔ تو ایسی توبہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ کے اندر قبول اور مقبول فرماتا ہے۔ حجت الاسلام حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سال کے اندر ایسی 5 راتیں ہیں کہ جن کے اندر انسان توبہ اور عبادت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو بھی قبول فرماتا ہے اور اس کے دل کو بھی زندہ فرما دیتا ہے۔ وہ کون سی 5 راتیں ہیں؟ پہلی رات وہ ہے شب برات، دوسری رات ہے شب قدر، اور تیسری رات ہے شب عید الفطر، اور چوتھی رات ہے شب عید الاضحیٰ، اور 5ویں رات ہے شب یوم عرفہ۔ یہ 5 راتوں کے متعلق حجت الاسلام حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے کہ جب بندہ ان راتوں کے اندر عبادت کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والے کے دل کو بھی زندہ فرما دیتا ہے اور اس کی دعا کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی توبہ کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرماتا ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ تو یہ رات جو آ رہی ہے، یہ رات، اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب نے ایک حدیث پاک ارشاد فرمائی ہے، اور وہ حدیث پاک جو ہے اس کو شیخ محقق حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مدارج النبوت کے اندر نقل فرمایا ہے، اور اس حدیث پاک کے راوی جو ہیں وہ مولا کائنات سیدنا حضرت علی المرتضی شیر خدا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین ہیں۔ وہ علی المرتضی شیر خدا جن کے متعلق آقا کریم کی حدیث پاک ہے،
من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کہ اس کائنات کے اندر جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اور آقا کریم نے مولا کائنات کی شان میں ارشاد فرمایا انا مدینہ العلم و علی بابها، کہ میں مدینہ علم کا شہر ہوں، میں محمد مصطفیٰ علم کا شہر ہوں اور علی اس شہر کا دروازہ ہے۔ اور وہ حدیث پاک قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا كانت ليلة النصف شعبان فقوموا ليلها وصوموا يومها فإن الله تبارك وتعالى ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا فيقول الله ألا من مستغفر فأغفر له ألا من مسترزق فأرزقه ألا من مبتلي فأوافيه ألا من كذا ألا من كذا حتى يطلع الفجر۔ اور اس کی سند ہے اصل میں ابن ماجہ شریف اور مشکات شریف کے اندر یہ حدیث پاک نقل ہے۔ رسول اللہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان المعظم کی 15ویں رات آئے تو اس ساری رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر اس رات کا قیام کرو، اس رات عبادت کرو، اس رات سخاوت کرو۔ اور پھر فرمایا یہ 15 شعبان المعظم کا جو روزہ ہے وہ رکھو۔ ہوتا کیا ہے؟ اللہ اکبر، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب غروب آفتاب ہوتا ہے اس وقت اللہ تبارک و تعالی لامکان کی بلندیوں کو چھوڑ کر، عرش عظیم کی بلندیوں کو چھوڑ کر پہلے آسمان دنیا پر تشریف لے آتا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی اپنی ساری مخلوق سے ارشاد فرماتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا میں اسے بخشش عطا فرما دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا میں اسے رزق عطا فرما دوں، ہے کوئی مجھ سے عافیت کا طلبگار کہ میں اسے عافیت اور سلامتی عطا فرما دوں، ہے کوئی مجھ سے اولاد مانگنے والا میں اسے اولاد عطا فرما دوں، ہے کوئی مجھ سے فلاں حاجت کا طلب کرنے والا۔ اللہ اکبر جل شانہ، یہ کون ارشاد فرما رہا ہے؟ یہ رب العالمین اپنے محبوب اور محبوب کی امت کو اور کائنات کے تمام انسانوں کو ارشاد فرما رہا ہے کہ آؤ آج بندو، میرے بندو میری بارگاہ کے اندر، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے میرے بندو، یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے بندو آؤ آج میری رحمت جو ہے وہ پکار رہی ہے، میں تمہارے گناہ معاف فرما دوں، تمہیں اپنی بارگاہ سے تمہاری حاجتیں جو ہیں وہ پوری فرما دوں، اور تمہیں اپنی بارگاہ سے میں سب کچھ عطا فرما دوں۔ اور کسی شاعر نے اسی رات اور اسی بات کے تخیل کو یوں اپنے لفظوں میں بیان فرمایا ہے، مبارک ہو مومنو آئی شب برات، رحمت خدا کی بن کر چھائی شب برات، رب قدیر بندوں سے کہتا ہے مانگ لو، ہم نے ہے اس لیے بنائی شب برات، کرتے رہے عبادت تلاوت تمام رات، خود مصطفیٰ نے ایسے منائی شب برات، سنت رسول کی ہے زیارت قبور کی، کیجئے کچھ ان کے حق میں بلائی شب برات۔ اللہ اکبر جل شانہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا یہ ترجمہ کسی شاعر نے اپنے لفظوں کے اندر کیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے دولت قدے کے اندر تشریف فرما تھا، سیدنا حضرت جبریل امین علیہ السلام میری بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر انور، اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھائیے۔ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں میں نے اپنا سر مبارک والضحیٰ کا چہرہ آسمان کی طرف کیا، میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے 300 دروازے جو ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں، اور جنت کے 8 دروازے جو ہیں وہ بھی کھلے ہوئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ پکار رہی ہے کہ اے بندو آؤ میری بارگاہ میں، مجھ سے جو کچھ مانگنا چاہتے ہو آؤ میں تجھے عطا کرتا ہوں۔
اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے جنت کے 8 دروازوں کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں اور یہ پکار رہے ہیں کہ مبارک ہو اس شخص کو جس نے آج رات قیام کیا، مبارک ہو اس شخص کو جس نے آج رات رکوع کیا، مبارک ہو اس شخص کو جس نے آج رات سجدہ کیا، مبارک ہو اس شخص کو جس نے آج رات اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ طلب کیا۔ میرے دوستو، بزرگوں، جب کسی بندے سے کوئی بندہ سوال کرے تو وہ عطا کر دیتا ہے، 1 دن دیتا ہے، 2 دن دیتا ہے یا چند دن دیتا ہے، پھر وہ منہ پھیر دیتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے بندو، آؤ میری بارگاہ میں، آج مجھ سے جو کچھ طلب کرنا چاہتے ہو مجھ سے کرو۔ ویسے بھی ہم ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے مانگتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی حقیقی خالق، مالک اور رازق، اور وہی سب کچھ عطا فرمانے والا ہے، وہی سب کچھ عطا فرماتا ہے۔ نبی کریم رؤوف رحیم علیہ السلام نے جبریل سے فرمایا، اے جبریل، یہ رحمت کے اور جنت کے دروازے کب تک کھلے رہیں گے؟ اللہ اکبر جل شانہ۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جبریل سے یہ بات ارشاد فرمائی تو جبریل امین نے آگے سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دروازے غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک کھلے رہیں گے، ہی حتی مطلع الفجر۔ جس طرح شب قدر کے متعلق فرمایا نا حضور نے کہ یہ طلوع فجر تک سلامتی والی ہے، اس طرح اس رات کے متعلق فرمایا یطلع الفجر، کہ یہ رات بھی ایسی رات ہے جو طلوع فجر تک سلامتی والی ہے۔ اور طلوع فجر کا وقت جو ہوتا ہے جب اذان شروع ہوتی ہے، اس وقت کو طلوع فجر کہتے ہیں، اس وقت کو طلوع فجر کہتے ہیں۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں پکارتی ہیں کہ اے بندے، آ جا میری بارگاہ کے اندر، میں تجھے سب کچھ عطا فرماتا ہوں۔ سیدنا حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام ایک پہاڑ کے دامن میں سے گزر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ پہاڑ کا کچھ حصہ جو ہے اس سے نور کی شعائیں نکل رہی ہیں۔ آپ کا دل بڑا خوش ہوا، آپ نے دل میں یہ خیال کیا کہ یہ عجیب و غریب پہاڑ ہے، جس طرح سورج کی کرنیں نکلتی ہیں سورج سے، تو اس پہاڑ سے نور کی کرنیں نکل رہی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام کو وحی دے کر بھیجا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام وحی لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں تجھے آپ کو اس بات سے بھی زیادہ عجوبہ نہ دکھاؤں، عجیب و غریب بات نہ دکھاؤں۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ضرور۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ پتھر جو تھا جس سے نور کی شعائیں نکل رہی تھی وہ شق ہو گیا۔ آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر ایک بزرگ نیک صالح جن کا چہرہ نور علی نور تھا، وہ ایک محراب نما جگہ پہ کھڑے ہو کر اللہ کا ذکر اور اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ جب اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا منظر تو دل خوش ہو گیا اور دل میں خیال کیا کہ یا رب العالمین، اس وقت اس زمانے کے اندر اس بندے سے بھی کوئی بہتر ہو سکتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس بندے سے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ کے بندے، تم کتنی دیر سے کھڑے ہو کر اس جگہ پہ اللہ کی عبادت کر رہے؟ اس اللہ کے ولی نے عرض کی، ہے عیسیٰ علیہ السلام، اے یا نبی اللہ، میں 400 سال سے اس جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر مصروف۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت خوش ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دل میں خیال کیا کہ پھر اس سے بڑھ کر اس زمانے کے اندر کوئی نیک اور پرہیزگار انسان نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے وحی نازل فرمائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے میرے عیسیٰ، جو میرے محبوب کی ذات نبی آخر الزمان امام الانبیاء رحمت للعالمین خاتم النبیین، میرے محبوب کی ذات اس دنیا کے اندر تشریف جب لائے گی اور جب وہ شعبان المعظم کی 15ویں رات کو وہ اور ان کی صحابہ اور ان کی ساری امت 2 نفل صرف
میری رضا کی خاطر وہ رات کو پڑھیں گے، میں اس بزرگ اور اس بندے کی 400 سال کی عبادت سے بھی زیادہ ان کو اجر و ثواب عطا فرماؤں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ یہ امت جو ہے یہ سب سے بہترین امت ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک کم و بیش 1,23,999 انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سمیت 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء علیہ السلام، اور تمام کے تمام انبیاء کی امتیں بھی آئی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے بہترین امت جو ہے وہ میرے محبوب کی امت ہے۔ یہ کیوں ارشاد فرمایا؟ یہ اس لیے ارشاد فرمایا کہ جس طرح نبیوں کے اندر امام الانبیاء شہنشاہ ارض و سما صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جو ہے وہ تمام نبیوں کے سردار ہیں، تمام انسانوں کے سردار ہیں، پوری کائنات سے افضل اور اعلیٰ ہیں۔ یہ میرے آقا کا احسان ہے اس امت پر کہ آقا کریم کی نسبت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو باقی تمام امتوں سے بہترین امت قرار دیا۔ اور یہ 2 نفر پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 400 سال کی عبادت اور ریاضت کا ثواب جو ہے وہ ان کو عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ یہ توبہ کی رات ہے، یہ عبادت کی رات ہے، یہ ریاضت کی رات ہے، یہ سخاوت کی رات ہے۔ سیدنا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے زمانے کے اندر قحط سالی پڑ گئی، بارش نہیں ہو رہی، اب بارش سے جانور بھی مر رہے ہیں، بچے بھی جو ہیں وہ پریشان ہیں، ماؤں کی چھاتیوں کے اندر دودھ خشک ہو گیا۔ اور اللہ اکبر، یہ بہت بڑی بات تھی۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ میں تجھے ان بزرگوں، ان بچوں اور ان جانوروں کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، یا اللہ رحمت کی بارش نازل فرما، یا اللہ باران رحمت نازل فرما۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ رحمت کی بارش نہیں ہوئی، وہی آئی کہ اے میرے موسیٰ اپنی قوم کو لے کر باہر آ جاؤ، گھروں سے باہر آ جاؤ، ایک میدان کے اندر آ جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرما دیا کہ اگر رحمت کی بارش چاہتے ہو تو اپنے گھروں سے نکل کر باہر میدان میں آئے۔ اب روایات میں آتا ہے کہ 70,000 قوم بنی اسرائیل کے فرزند و زن، مرد و عورت، خواتین، بوڑھے بچے سارے میدان میں آ گئے، اور آ کر انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں مانگنا شروع کر دی۔ بارش پھر بھی نہیں ہو رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی بھیجی، وہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جو ہر روز اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، اور جن کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے لا ریب قرآن کے اندر ارشاد فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِیمًا، کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بڑی فضیلت والے ہیں، وہ میرے ساتھ ہم کلام ہوتے ہیں۔ اب بارش نہیں ہو رہی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی بھیجی کہ ایک بندہ ہے، آپ کا ایک امتی ہے موسیٰ علیہ السلام، جو 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے، 40 سال سے گناہ کر رہا ہے، 40 سال سے میری رحمت کو للکار رہا ہے۔ جب تک وہ بندہ مجمع سے باہر نہیں نکلے گا میں اس وقت تک بارش نہیں کروں۔ اب اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا رب العالمین یہ 70,000 کا مجمع ہے، اگر میں آواز بھی دوں تو میری آواز سب تک نہیں پہنچے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے میرے نبی، اے موسیٰ، آواز دینا تمہارا کام ہے، آواز کو تمام قوم بنی اسرائیل تک پہنچانا میرا کام ہے۔ آپ آواز دیں، میں آپ کی آواز کو تمام قوم بنی اسرائیل کے کانوں تک پہنچا دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بندہ ہے 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی بھیجی ہے مجھے کہ وہ بندہ اٹھ کر باہر نکل جائے، میں رحمت کی بارش کر دیتا ہوں۔ اب لوگ ایک دوسرے کو دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں، دائیں بائیں کون ہے وہ دیکھنے لگے، اس کو بھی سمجھ آ گئی، جو گناہ کرتا ہے اسے پتا ہوتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اب وہ گناہ کر رہا تھا، جب وہ گناہ گار جو تھا اس نے دیکھا کہ کوئی بھی بندہ اٹھ کر مجمع سے باہر نہیں جا رہا، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں پڑ گیا۔ اس نے عرض کیا، اے اللہ میں نے 40 سال گناہ کیے، تو نے مجھے معاف کیا ہے، تو نے مجھے برداشت کیا ہے، اے اللہ
میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں گناہ نہیں کروں گا، یا اللہ میں اچھے کام کروں گا، میں موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر چلوں گا، یا اللہ تجھے تیرے نبی موسیٰ علیہ السلام کا واسطہ۔ اللہ اکبر جل شانہ، جب اس نے یہ واسطہ دیا آنن آنن بادل بنے اور رحمت کی موسلادھار بارش ہو۔ اب موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ مجمع سے کوئی بندہ باہر نکل کر بھی نہیں گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کی بارش بھی ہے وہ نازل فرما دی ہے، رحمت کی بارش بھی ہو گئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی اور فرمایا اے میرے نبی، اے موسیٰ علیہ السلام، میری اور اس میرے گناہگار بندے کے درمیان صلح ہو گئی ہے۔ اس بندے نے میری بارگاہ میں سچی توبہ کر دی ہے، اس نے عرض کیا یا اللہ مجھے معاف فرما دے، میں کبھی گناہ نہیں کروں گا، تو میں نے اس وجہ سے یہ بارش جو ہے وہ فرما دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں تِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، کہ ہم لوگوں کے لیے جو ہے وہ مثالیں دیتے ہیں، مثالیں دے کر سمجھاتے ہیں تاکہ لوگوں کی سمجھ کے اندر یہ بات آ جائے کہ بندہ جو ہے وہ سمجھ جائے کہ بندے کو ایسے کرنا چاہیے۔ یہ مثال اس لیے دی ہے کہ بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے اور اس کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، حضور نے ارشاد فرمایا سچی توبہ کرنے والا ایسے ہوتا ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اور پھر یہ رات ایسی رات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر چیز مانگنے والی رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں مجھ سے مانگو، اور علماء فرماتے ہیں کہ اگر بندہ 3 مرتبہ یہ سوال کرے کہ اے اللہ مجھ کو اپنی جنت عطا فرما، میں تیری دوزخ سے پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ مجھے جنت عطا فرما، یہ دعا کس طرح کرنی ہے؟ یہ دعا اس طرح کرنی ہے اللہم انا نسألک الجنت الفردوس ونعوذ بک من النار۔ یہ 3 مرتبہ یہ دعا مانگے تو جنت خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتی ہے کہ اے اللہ مجھ سے اس بندے کو میرے اندر داخل فرما دے، اور جہنم خود یہ بات کہتی ہے یا اللہ یہ بندہ میرے اندر نہ بھیجنا، یہ مجھ سے پناہ مانگ رہا ہے، تیری مدد مانگ رہا ہے، یا اللہ اس کو جنت میں بھیجنا، میرے اندر نہ بھیجنا۔ اور پھر اللہ اکبر جل شانہ جو بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے مانگتے جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہم سب کو عطا فرماتا جائے گا۔ حضرت امام، آخری بات کر رہا ہوں، حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، وہ حضرت امام مالک جنہوں نے 60 حج کی اپنی زندگی، آپ فرماتے ہیں کہ میری توبہ کا سبب یہ شب برات کی رات بنی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ سور پھونک دیا گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں لوگ ایک طرف کو دوڑ رہے ہیں، ایک طرف دوڑ رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں بھی اٹھا اور میں ایک طرف دوڑنے لگا۔ آپ فرماتے ہیں جب میں دوڑنے لگا تو مجھے پیچھے سے کسی چیز کے شونکنے کی آواز آئی۔ آپ فرماتے ہیں میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک بہت بڑا اژدہا نیلی اور کالی آنکھوں والا منہ کھول کر میری طرف بڑھ رہا ہے مجھے کھانے کے لیے۔ آپ فرماتے ہیں میری تو سپیڈ لگ گئی، میری تو دوڑیں لگ گئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ آگے میں نے دیکھا ایک بزرگ نیک صالح سفید لباس پہنا ہوا، سفید دستار جو ہے وہ امامہ شریف اپنے سر پہ سجایا ہوا اور بڑا نورانی چہرہ ہے۔ میں دوڑ کر ان کے پاس گیا اور میں نے عرض کی اے اللہ کے ولی، اے اللہ کے بندے مجھے اس اژدہا سے بچا دو۔ انہوں نے فرمایا رو کر عرض کی اے مالک بن دینار میں بڑا کمزور ہوں، میں تجھے اس سانپ سے اژدہا سے نہیں بچا سکتا، تم وہ سامنے جو پہاڑ ہے اس کی طرف دوڑتے جاؤ، اگر اس پہاڑ کے اندر تمہاری کوئی امانت ہوئی تو تم بچ جاؤ گے۔ امام مالک فرماتی ہیں میں دوڑ رہا تھا، سامنے مجھے دوزخ کے ٹیلے نظر آ رہے تھے، میرے دل میں خیال آیا شاید میں دوزخ میں گر جاؤں، دوزخ میں چلا جاؤں۔ آپ فرماتے ہیں اتنی بات میرے دل میں آئی، آدمی غیبی نے پکارا ہے مالک بن دینار تم دوزخی نہیں ہو، تم دوزخی نہیں ہو، اللہ کی رحمت طلب کرو، اللہ کی رحمت طلب کرو، اللہ تمہیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لے گا۔ حضرت امام مالک بن دینار فرماتے ہیں میں پھر دوڑتا گیا، وہ قریب تھا کہ وہ سانپ مجھے اچک لیتا، کھا جاتا یا پکڑ دیتا۔ آپ فرماتے ہیں وہ پہاڑ میرے سامنے آ گئے، میں نے دیکھا کہ وہ بڑا خوبصورت چاندی کا پہاڑ ہے اور اس کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں۔ میری 2 سال کی بچی امام مالک فرماتے ہیں فوت ہو چکی تھی۔
وہ بچی دوڑ کر میرے سامنے آئی، اللہ اکبر جل شان، اور اس نے ایک بازو سے مجھے پکڑا اور ایک بازو سے سام کو پیچھے دھکیلا، اور اس نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ اے ابو جان ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر۔ آپ فرماتے ہیں بیٹا تجھے قرآن آتا ہے؟ تو امام مالک کی بچی نے، بیٹی نے فرمایا اے ابا جان آپ سے زیادہ ہم قرآن پاک سمجھتے ہیں۔ اور پھر امام مالک کے دل میں خیال آیا کہ میں پوچھوں وہ سانپ کیا تھا اور یہ کیا معاملہ میرے ساتھ ہوا ہے؟ تو بچی نے فرمایا اے ابا جان وہ سانپ جو تھا وہ تمہارے برے اعمال تھے، وہ چاہتے تھے کہ تم دوزخ کے اندر چلے جاؤ۔ اور جو بزرگ تھے ان کے متعلق امام مالک نے پوچھا تو بچی نے کہا کہ وہ جو بزرگ تھے وہ تمہارے نیک اعمال تھے، لیکن اتنے قلیل تھے، اتنے تھوڑے تھے کہ وہ تمہیں برے اعمال سے بچا نہیں سکتے تھے۔ امام مالک فرماتے ہیں میں نے توبہ کی، توبہ سے بھی توبہ کی، اور پھر ہر سال حج کیا۔ اللہ نے مجھے معرفت بھی عطا فرمائی، ولایت بھی عطا فرمائی، درجات بھی عطا فرمائے، اور جو کچھ میں نے اپنے مالک سے طلب کیا وہ میرے مالک نے مجھے طلب عطا فرمایا۔ میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اور پاک نیوز ایچ ڈی ٹی وی پر مجھے دیکھنے والوں اور یوٹیوب پر مجھے دیکھنے والوں، بات یہ ہے کہ جب بندہ اللہ اور اللہ کے محبوب کا سچا غلام بن جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قربت عطا فرما دیتا ہے، اسے اپنی رحمت عطا فرما دیتا ہے، دنیا اور آخرت کی اسے عزت عطا فرما دیتا ہے۔ اسی لیے شاعر مشرق قلندر لاہوری علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا تھا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔